احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہمارے صدر محترم نے بتایا کہ ممتاز محل کا انتقال 14ویں بچے کی پیدائش کے وقت ہوا تھا، اور 14 بچوں کی ماں کے لیے اس وقت بادشاہ نے تاج محل بنایا۔ آج کل لوگ 2 بچوں کی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں بناتے۔ تو جناب نعیم اختر برہان پوری، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ میری پہلی حاضری ہے جس کے لیے میں محترمی اشفاق احمد خان کا اور محترم منصور عثمانی صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے یہاں مجھے موقع ملا آپ سب کے درمیان۔ گفتگو بہت ہو چکی، کوئی تمہید نہیں باندھوں گا، چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی ارشاد نہیں بھائی۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ توجہ کا طالب، عرض ہے کہ چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو۔ واہ واہ۔ چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا۔ واہ، بہت شکریہ۔ جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو، جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی پیش کر رہا ہوں۔ چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو، کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو، جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو، اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو۔ میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، واہ۔ میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی، میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، ٹوٹ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو۔ کیا کہنا ہے؟ میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں، ٹوٹ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو، ٹوٹ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں آپ، اہل فہم اہل علم کا مجمع، ٹوٹ جائیں نہ کہیں توڑنے والے مجھ کو، اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں،
کر نہ دینا کسی منزل کے حوالے مجھ کو. واہ واہ واہ. اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں. کرنا دینا. دیکھیے میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس پر داد بہت کم ملی مجھے. جیسا شعر تھا ویسی داد نہیں مل پائی ہے. یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں تو آپ لوگوں کے حوالے ہوں بالکل. آپ جو سلوک کریں. اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں. اور بھی لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں. کر نہ دینا کسی منزل کے حوالے مجھ کو. کر نہ دینا کسی منزل کے حوالے مجھ کو. اور یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم. یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم. کس میں دم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو. واہ 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 واہ. بہت اچھا نعیم صاحب. واہ واہ واہ. یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم. یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم. کس میں دم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو. چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو. کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو. کر دیا. ایک دو تین شعر اور میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیں. مطلب ممکن ہے برائے مطلب ہو کہ ایک دو جست میں ذروں سے نکل جانا تھا. ایک دو جست میں ذروں سے زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا. ایک دو جست میں ذروں سے نکل جانا تھا. زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا. کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ. کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ. کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ. رات کی برف کو اب تک تو پگھل جانا تھا. کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ. کوئی تو نقص ہے سورج کی تپش میں ورنہ. رات کی برف کو اب تک تو پگھل جانا تھا. رات کی برف کو اب تک تو پگھل جانا تھا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے. اچھا مصرع ہے. واہ واہ واہ. تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے. تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے. آپ کو پہلی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے. تجربے کے لیے ایک زخم بہت ہوتا ہے. آپ کو پہلی ہی ٹھوکر میں سنبھل جانا تھا. زندگی تجھ کو ستاروں میں بدل جانا تھا. بہت شکریہ. کچھ شعر ترنم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ملاحظہ فرمائیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے. دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے. دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے. تیری فرعونیت کے خاتمے کو. تیری فرعونیت کے خاتمے کو. تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے. تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے. تیری فرعونیت کے خاتمے
मुझको तेरे ही घर में मूसा पल रहा है। और ये लहजा बदल के शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। कई शख्सियात घूम जाएंगी आपकी नजर में, मुलाजा फरमाएं। तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। और हाज़रीन, ये चल काफिये पे एक शेर और पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। अगर शायरी हो गई हो तो मोहब्बत से नवाज दीजिएगा। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। ये कैसा मोड़ आया है सफर में, ये कैसा मोड़ आया है सफर में, मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है, मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है, ये कैसा मोड़ आया है सफर में, मुझे ठहरा के रास्ता चल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करूं। मतलब मुलाजा जी जी जी, मतलब मुलाजा फरमाएं। सदर साहब से भी एक बार इजाजत दे दीजिए। तो इजाजत है ही। वो तो इब्तिदाई से इजाजत है सदर मुहतरम जी। चलिए, नहीं भाई, गजल फरमाए। जी जी, मैं पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मतलब मुलाजा फरमाएं। बहुत अच्छा, बड़ी मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत अशफाक भाई जी बहुत खुश हुआ कोयत आके, और इतना भी खुश हुआ है कि दोबारा और आने की आरजू कर रहा है दिल। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर। मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमा। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया,
بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا، جو بھیڑ سے نکل گیا، سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، اگر ہوا کے سامنے میرا چراغ جل گیا، اگر ہوا کے سامنے میرا چراغ جل گیا، سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، اگر ہوا کے سامنے میرا چراغ جل گیا، میرا چراغ جل گیا، کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، ذرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا، ذرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا، کہ موم سا پگھل گیا، کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، ذرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا، موم سا پگھل گیا، عروج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان، عروج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان، عروج پر نصیب تھا، عروج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان، بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسل گیا، بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسل گیا، زمین سے بھی پھسل گیا، عروج پر نصیب تھا، عروج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان، بگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پھسل گیا، زمین سے بھی پھسل گیا، چلا کے آندھیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو، چلا کے آندھیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو، چلا کے آندھیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو، جو میری جھونپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا، جو میری جھونپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا، تو تیرا بھی محل گیا، تو تیرا بھی محل گیا۔ اور دوستو بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، ذرا سی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں،
ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا، ادھر یہ شور کیا کہنا ہے؟ مچ گیا۔ واہ واہ واہ، محبت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت واہ واہ واہ، بہت محبت بہت بہت جی جی پیش کر رہا ہوں، جی پیش کر رہا ہوں۔ ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، جو آ گیا میں ابر میں، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا، آفتاب ڈھل گیا، آفتاب ڈھل گیا۔ دوستو یہ آخری شعر غزل کا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آفتاب ڈھل گیا، مجھی کو میری شکل آج لگ رہی ہے اجنبی، مجھی کو میری شکل آج لگ رہی ہے اجنبی، مجھی کو میری شکل آج لگ رہی ہے اجنبی، جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا، آئینے بدل گیا، آئینے بدل گیا، مجھی کو میری شکل آج لگ رہی ہے اجنبی، نہ جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا، آئینے بدل گیا، نعیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر، نعیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر، نعیم ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر، نہ باغ سے ہوا گئی نہ جھیل سے کنول گیا، نہ باغ سے ہوا گئی نہ جھیل سے کنول گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل واہ گیا، واہ واہ، جو بھیڑ سے واہ واہ واہ۔ ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں، آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اینڈ کتنا جلدی کرنا، اینڈ کب کرنا۔ آپ ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج۔ ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر، اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں
اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ آپ جو کلام یہاں سن چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سا کلام ایسا ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیے، وہ آپ کی تنہائیوں میں بہت دیر تک اور بہت دور تک آپ کا ساتھ دے گا۔ اور اب تمام شاعروں کے بعد صدر کی شکل میں ایک کلندر، ایک ایسا کلندر کہ جس کے لیے صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، ہم نے وہ مارے کا بس ایک غزل سے جیتا۔ محترم منور رانا، ایسے نہیں تاریخی گونج میں محترم منور رانا صدر مشاعرہ کا استقبال کیجیے۔ شکریہ۔ معزز حاضرین، تھوڑی سی منصور بھائی نے ڈنڈی مار دی، انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہماری کتابیں بھی ہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں سب سے زیادہ ہماری ہی بکیں گی۔ معزز حاضرین، میں بہت شکر گزار ہوں، پہلی بار میں حاضر ہوا ہوں، ایک بار اور مجھے یہاں حکم ملا تھا، میں کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکا۔ اب کے بھی صورتحال یہی تھی کہ میں لکھنؤ سے دلی آ گیا تھا، میرا پاسپورٹ گھر ہی پہ تھا، پھر میں نے طارق میاں کو روانہ کر دیا، پھر میں نے سوچا کہ اگر نہ جاؤں گا تو لوگ یہ کچھ مانیں گے نہیں، میں جیسا مشہور ہوں، بدنام ہوں، کہ ارے وہ تو بابا مجھے لوگ کہتے ہیں، بابا نے داؤں دے دی۔ بہرحال بڑی دقتوں کے ساتھ میں حاضر ہوا جیسے تیسے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری زندگی میں نے انہی دقتوں میں گزاری ہوگی، تو جو غزل کی جو رنگین شاعری، جو رومانٹک شاعری، جیسے جو بھی ہماری یہ بٹیا جیسی ہیں سنا رہی تھیں، نظمیں سنا رہی تھیں، آپ لوگ نصرت بہن سنا رہی تھیں، تو اس کی تو اس کا شوق تو بچپن ہی سے ختم ہو گیا تھا۔ کالج کے زمانے میں میں کلکتہ میں مولانا آزاد میں جب پڑھتا تھا تو میرے ایک پروفیسر تھے عباس علی خان بے خود، وہ کلاس میں غالب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک شعر پڑھا، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں۔ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ سر، یہ بڑا میلا گندا سا عمل نہیں معلوم ہو رہا ہے؟ محبوبہ کی زلفیں ہیں، محبوب کا کندھا ہے، جوئیں بھی ہوں گی، لیک بھی ہوں گی۔ عباس علی خان بے خود صاحب نے کہا بیٹھ تشریف رکھیے، میں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی محبوبہ کی بات۔ مطلب ایک یہ عرض کیا ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، کیا کہنا، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، کیا کہنا، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، واہ واہ واہ، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے، ہمارے فن کی بدولت ہمیں تلاش کرے، کیا کہنا، ہمارے فن کی بدولت ہمیں تلاش کرے، مزہ تو جب ہے کہ شہرت ہمیں تلاش کرے، کیا کہنا، مزہ تو جب ہے کہ شہرت ہمیں واہ واہ واہ، کہیں پہ بیٹھ کے تنہائیوں میں رو لینا اگر تمہاری محبت ہمیں تلاش کرے، واہ واہ واہ، اگر تمہاری محبت ہمیں تلاش کرے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، کیا کہنا، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، واہ، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں واہ واہ واہ، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سماجی بے بسی
ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر